ہم لوگ کیونکہ ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ باؤنڈریز بریچ ہونا، باؤنڈریز کے بارے میں نہ پتہ ہونا، لا علمی ہونا بہت کامن ہے. ہمارے یہاں پہ سوچا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اگر باؤنڈریز بنا رہا ہے کوئی تو وہ ڈس رسپیکٹفل ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہیلدی باؤنڈریز کا کانسیپٹ ہونا کہ میں نے ہیلدی باؤنڈریز کیا بنانی ہے اور انہیلدی باؤنڈریز ہمارے لیے کیا ہیں. فزیکل باؤنڈری، ایموشنل باؤنڈری، انٹلیکچوئل باؤنڈری، اس طرح کی باؤنڈریز ہوتی ہیں. اچھا، اس میں سوشل باؤنڈریز بھی ہو سکتی ہیں کہ جس میں آپ جو ہے نا ایموشنل، بیسکلی ایموشنل باؤنڈریز ہوتی ہیں زیادہ، کہ آپ جذباتی طور پہ جو ہے. تو اگر ہم اس میں سے بات کریں باؤنڈری سیٹ اپ کرنے کا جو ہمارا، وہ تو ذرا زیادہ آپ کا نارم اور بلیف سسٹم میں نہیں چلا جائے گا کہ آپ کے نارمز کیا ہیں، ٹریڈیشنز کیا ہیں، پریکٹسز کیا ہیں. سوشل پریکٹسز کے بارے میں جب ہم بات کر رہے تھے کہ ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ سوشل پریکٹسز آپ کی کس حد تک اور کیا جو ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہیں. بالکل آپ نے کبھی کبھار اپنے لیے سوچا ہوتا ہے کہ میں اس حد تک کوئی کام کرنا ہے، اس سے آگے میرے لیے جو ہے پریشانی ہوگی، میرے لیے مسئلہ ہوگا، میں کمفرٹیبل نہیں ہوں، تو وہ ایک باؤنڈری آپ اپنے لیے سیٹ کریں. اگر ہم نے باؤنڈری کریٹ کرنی ہو تو اس کے لیے ہمارا سب سے پہلے اویئر ہونا چاہیے اپنے اس لحاظ سے کہ آپ کو مجھے باؤنڈری چاہیے. فزیکل باؤنڈریز کریٹ کرنا ہماری سوسائٹی میں تھوڑا سا سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. اور ایموشنل باؤنڈریز، کیونکہ جب ہم لوگ ایموشنلی اوور ویلمڈ ہوتے ہیں تو ہم کبھی بھی سوچتے نہیں ہیں کہ اگلا انسان اس وقت کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوگا. جس طرح ایک بیریئر بھی آتا ہے تو ہم لوگ اپنی باؤنڈریز کو بریچ کر لیتے ہیں بہت ایزیلی. بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں، بولنے سے پہلے پوچھتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ نے اپنا ایموشنل سرکموینٹ کرنا ہے، آپ نے اپنا جو ہے وینٹ آؤٹ کرنا ہے کسی کو، تو آپ کو ان کی اویلیبلٹی کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ انہرڈ نہ ہوں، آپ ڈس رسپیکٹفل فیل نہ کریں. اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا، اور آپ کو اگر کوئی اپنے بارے میں بتا رہا ہے تو ان کو بھی آپ سے اجازت لے لینی چاہیے اس وقت کہ میں آپ سے اپنے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں، میرا یہ ایک مسئلہ ہے، تو کیا میں اس بارے میں آپ سے بات کر سکتا ہوں. اب یہ باؤنڈریز کا جو کانسیپٹ ہے ہماری سوسائٹی میں ایسا ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. ہم دوستوں کو ہم نے سمجھا ہوتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، جب بھی ضرورت ہوگی ہم ایک کال کریں گے، وہ اویلیبل ہوگا، یا جو فیملی ممبرز بھی ہیں ایک کال کریں گے اویلیبل ہوں گے، جو کہ 90% کیسز میں ہوتے بھی ہیں. لیکن جب وہ آپ کو 90% کیسز میں سے ایک دفعہ منع کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ ناراضگی. تو اس ٹائم پہ ہمیں باؤنڈریز بنانا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کس ٹائم پہ اویلیبل ہو سکتے ہیں، کس ٹائم پہ اویلیبل نہیں ہو سکتے. ہیلدی باؤنڈریز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے نو کہنا ہوتا ہے تو آپ نو کہہ دیتے ہیں، پولائٹلی بتا سکتے ہیں کہ میں اس وقت آپ کا کام نہیں کر سکتا. آئی ووڈ لائک ٹو ہیلپ یو بٹ رائٹ ناؤ میں بزی ہوں، میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں. میں سم ادر ٹائم اگر آپ میرے پاس ہیلپ کے لیے آتے ہیں تو میں آپ کا کام کر دوں گا، یہ والا. اس طرح ہم لوگوں کو باؤنڈریز کو بنانا پڑتا ہے. باؤنڈریز بنانے میں ہمیں بڑا وقت لگتا ہے. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے سیلف اویئر ہونا بڑا ضروری ہے. میں بار بار بات کرتا ہوں سیلف اویئرنیس کی، کیونکہ ہم لوگ دنیا جہاں کی ہر ایک چیز سے اویئر ہوتے ہیں، بٹ وٹ گوز ان سائڈ، ہماری جو اندر کی ایموشنز، ہمارے اندر کی جو خیالات ہیں، ان کے ساتھ جن کے ساتھ ہم سب سے زیادہ انکانشیس مائنڈ کے ساتھ ہم، یا سب کانشیس مائنڈ کے ساتھ ہم سب سے زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. لیکن ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ میں جو سوچیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ سوچ کیوں آئی، کہاں سے آئی، اس کے پیچھے کیا وجہ بنی. تو ہم لوگوں کو سیلف اویئر ہوں گے اور تبھی آپ کو پتہ چل سکے گا کہ یہ آپ کی لمیٹیشن ہے، یہاں پہ آپ نے ایک باؤنڈری بنانی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں فزیکل باؤنڈریز بنانی آنی چاہیے کہ میری فزیکل باؤنڈریز کیا ہیں، میری فزیکل لمیٹیشنز کیا ہیں. فار ایگزامپل لیٹس سے کہ ہم یہاں پہ ٹریٹمنٹ سینٹر میں ہیں، تو آپ کس حد تک کسی کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ آپ سے کلوز ہو سکے. جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو ہم ہر کسی کو کہتے ہیں 1 arm length ڈسٹینس ہونا چاہیے. آپ کا پرسنل اسپیس کوئی بھی کسی کی بریچ نہ کرے. سارے کوئی نہ کوئی ان ایزی ہو سکتا ہے، ہر کسی کو اپنی پرسنل اسپیس کا خاص رائٹ ہے. آپ پاکستان میں تو ایسے میں جیسے کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن باہر اگر کوئی پرسنل اسپیس بریچ کرتا ہے تو وہ بڑے پولائٹلی آپ کو بتا دیتے ہیں، ایکسکیوز می، یو آر ٹو کلوز ٹو می، آئی ووڈ لائک highly appreciate if you would step back 2 or 3 steps back, maintain a safe distance. ٹھیک. تو ہم لوگوں کو یہ چیزیں بتانی آنی چاہیے. ہم لوگوں کو اپنی باؤنڈریز کو کلیئرلی اگر آپ بتانا شروع کرتے ہیں، ان دا بگننگ آپ سے لوگ تھوڑا سا ڈس ایگری کر سکتے ہیں. یو مائٹ فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ جب لوگ آپ سے بات کرتے ہیں باؤنڈری کے بارے میں اور آپ ان کو بتاتے ہیں کہ میری یہ باؤنڈریز ہیں، تو ان کو شاید وہ اسی وقت آپ کا
ڈیزائرڈ ریاکشن نہ ملے آپ کو یا رزلٹ بھی نہ ملے. بٹ سنس ہم لوگ بات کرتے آئے ہیں کنورسیشن کے اوپر کہ میسیج بار بار دینا چاہیے جب تک آپ کی بات بن نہ جائے تب تک, اور باؤنڈریز کو بھی تب تک آپ بناتے رہیں, سرٹ کرتے رہیں, بتاتے رہیں کہ یہ میری باؤنڈریز ہیں, ان باؤنڈریز کو کوئی کراس نہیں کرے گا. اگر آپ میری ان باؤنڈریز کو کراس کریں گے تو میں آپ کو آگے ہائر اتھارٹیز کو رپورٹ کروں گا, یا میرے لیے اور آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا, ہمارے ریلیشن شپ کے لیے یہ اچھا نہیں ہے, میں اس چیز سے ناخوش ہوں. تو کافی انٹیمیڈیٹنگ بھی ہو جاتا ہے کہ اگلا انسان ہمارے بالکل سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے تو آپ خود بھی ایک دفعہ تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ میں پیچھے ہونا شروع ہو گیا ہوں. آپ کی جب پرسنل اسپیس بریچ ہوتی ہے تو ہمیں اس چیز کا خیال خود بھی رکھنا چاہیے اور اگلے کو بتا دینا چاہیے. اگر آپ آنکھیں چرائیں گے تو آپ ان کو ڈائریکٹ نہیں بتا رہے. ہم لوگ ہیومنز ہیں, ہم لوگ بٹوین دا لائنز ہر بار ریڈ نہیں کر پاتے, تو ووڈنٹ اٹ بی بیٹر کہ اگر ہم ان کو اس وقت بتا دیں کہ جی آپ اس وقت میری باؤنڈری بریچ کر رہے ہیں اور میں ایٹ تھریٹ فیل کرتا ہوں, تو کائنڈلی ذرا سا اسٹیپ بیک ہو جائیں. اور کوئی بھی آپ کو کوئی اسٹرینجر بندہ کس طرح بات کرے تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس طرح فیل کریں, تو وہاں پہ آپ کو یہ بتانا آنا چاہیے, باؤنڈری بتانی آنا چاہیے کہ دس از مائی باؤنڈری. لیکن اگر آپ خود اویئر ہیں, آپ کو پتہ ہوگا فرسٹ یور سیلف کہ میری کچھ باؤنڈریز ہیں, میں یہ سرٹ رکھتا ہوں, میں یہ رکھتا ہوں رائٹ کہ میری یہ باؤنڈریز ہیں اور میں ان کو فالو کرواؤں گا, تبھی آپ اگلے کو بھی بتا سکیں گے کہ میری یہ باؤنڈریز ہیں. اگر کوئی بارجن کرتا ہے آپ کے ڈور پہ اور آپ کو اجازت نہیں لیتا, دیٹس فائن, یو کین ٹیل دیم کہ پلیز ناک دا ڈور بیفور یو کم ان. میں کوئی کام کر سکتا تھا, میں کام کر رہا ہوں, اور آپ کبھی کبھار ہوتا بھی ایسے کہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے اور آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ یہاں پہ پلیز ناک دا ڈور بیفور یو کم ان. اور اس طرح ہوتا ہے کسی کو آپ نہیں جانتے اور آپ سے کوئی سوال کر رہا ہو اور آپ انٹیمیڈیٹ فیل کرتے ہیں, آپ تھریٹن فیل کرتے ہیں کہ یار اس انسان نے میرے سے اتنے سارے سوال پوچھ لیے ہیں, اور آپ انیزی فیل کرتے ہیں کافی زیادہ, تو وہاں پہ ان کو بتا دینا چاہیے. ایک ہیلدی باؤنڈری جو ہوگی نا, آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل انف, میں آپ کو اتنا جانتا نہیں ہوں تو میں ابھی آپ سے اس بارے میں بات نہیں کرنا جانتا. جو اچھی ہیلدی باؤنڈریز اسٹیبلش کرنا جانتے ہیں وہ اس طرح جواب دیں گے. جو ان ہیلدی باؤنڈریز کے ساتھ ہوں گے وہ ان ایزی ہوتے ہوئے جواب دے ہی دیں گے. جب بھی آپ نے کوئی اپنی باؤنڈری کریٹ کرنی ہے تو آپ کو اسرٹیولی بتانا ہے کہ فزیکل باؤنڈری ہوئے یا ایموشنل باؤنڈری ہوئے یا انٹلیکچوئل باؤنڈری ہو, جو بھی آپ بناتے ہیں انٹیلیجنس میں بھی ہو, ٹھیک ہے نا, تو آپ نے ان باؤنڈریز کو جو ہے بتانا ہے. جس طرح ہم لوگوں نے کروشل کانورسیشن یا کنفرنٹیشنز کے اوپر بات جب ہم کہہ رہے تھے کہ آپ بار بار ان کے ساتھ بتاتے ہیں, ان کے ساتھ گول سیٹنگ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے برا مجھے محسوس ہوتا ہے. اسرٹیونیس ہے نا, اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسرٹیو ہو کے بات کریں ان سے. جب آپ ان سے سچی کھری بات کریں گے, ان کے پرسن کو اٹیک نہیں کرنا. انٹل انلیس آپ آئی لینگویج میں بات کر رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ میری باؤنڈریز کو بریچ کر رہے ہیں اور میں انتہائی انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہوں رائٹ ناؤ, تو پلیز کائنڈلی تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کر لیں. لیسٹ لائکلی چانسز ہیں کہ نیکسٹ پرسن جو ہے اس بات سے اوفینڈ ہوگا یا ڈیفینسو ہوگا, اور وہ آپ کی بات کو سمجھیں گے. جب آپ آئی لینگویج میں بات کرتے ہیں کسی سے بھی تو وہ آپ کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں. جب آپ یو لینگویج میں بات کرتے ہیں کہ تم یا آپ نے میری یہ کراس کی ہے اور آپ کو پیچھے ہو جانا چاہیے, مجھے اچھا نہیں لگتا, آپ بالکل غلط کر رہے ہیں, تو وہ افینسو ہو جائیں گے, وہ ڈیفینسو ہو جائیں گے, سوری, کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا, آئی ایم سوری, وہ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں گے اپنے آپ کو. لیکن جب آپ آئی لینگویج میں ان کو بتائیں گے, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں, باؤنڈریز بتانے سے جب تک آپ بتائیں گے نہیں کسی کو تب تک آپ کی باؤنڈریز کریٹ نہیں ہوئیں گی, اور یہ ہیلدی باؤنڈریز آپ کے اپنے پیس آف مائنڈ کے لیے بہت ضروری ہیں. پھر وہ ہیلدی ایموشنل ہو یا فزیکل ہو, انٹلیکچوئل ہو یا جو بھی ہو. اسی طرح جب آپ نے فزیکل باؤنڈریز اسٹیبلش کی تو اس میں آپ اگر انکمفرٹیبل ہیں ہگ کرتے ہوئے تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میں صرف ہینڈ شیک کرنا چاہتا ہوں. کافی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ گھروں کا ماحول ہوتا ہے یا کہیں پہ سوشل سیٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ یوزلی ہگ کر لیتے ہیں جب ملتے ہیں پہلی ملاقات میں, دے ڈونٹ مائنڈ. بٹ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے, جس سوسائٹی اور کلچر میں ہم رہتے ہیں, تو یہاں پہ ذرا لحاظ کیا جاتا ہے, اس کا تھوڑا فاصلہ رکھا جاتا ہے. تو اگر آپ اس بلانگ نہیں کرتے اور ان ایزی فیل کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کو بتانا ضروری ہے. ایکسکیوز کر کے سیف ایگزٹ لے لیں, ان کو بتا دیں کہ دس از مائی باؤنڈری, آئی ووڈ ریئلی اپریشیٹ کہ اگر آپ اس کو کراس نہ کریں. بتانا ضروری ہے. وہ آپ کی باؤنڈری بریچ کر رہے ہیں, آپ نے ان کو بتانا ہے. یو نیڈ ٹو ٹیل دیم کہ یہ میری باؤنڈری دیکھیں, ہم انسان ہیں, ہم جب تک ہم نہیں بتائیں گے نا تب تک وہ خود سے کوئی نہیں سمجھ جائے. پیسو کمیونیکیٹرز ہوتے ہیں, اب انہوں نے کہنا نہ ہوتا ہے,
ان کو کوئی کام کسی نے کہا ہے, ان کے اپنی پلیٹ میں اتنا کام پڑا ہوا ہے, لیکن ان کو کسی نے کوئی کام کہہ دیا تو وہ رشتہ خراب نہ ہو جو انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا یہ کام کر دوں گا, لیکن اندر سے کوئی ہیں کہ یار میں نے کیوں ہی کام لے لیا, میری اپنی پلیٹ میں اتنا کام ہے, 10 اسائنمنٹس میری کرنے والی پڑی تھی, ایک اسائنمنٹ میں نے اور لے لی اوپر سے. اب آپ غصہ کریں گے, وہ سر کوڑ کے آپ کام کر لیں گے. اگر آپ ان کو وہیں پہ بتا دیں کہ میری پلیٹ میں 10 اسائنمنٹس ابھی ہیں, میں یہ اسائنمنٹ اور نہیں لے سکتا, میں یہی کر لوں میرے لیے بہت ہے, تو وہ سمجھ نہیں دیں گے اس بات کو. اگر آپ کا روم ہے, آپ کو نہیں پسند کہ کوئی فیلو پیشنٹ جو ہے آپ کے روم میں جائے اور آپ کا واش روم استعمال کرے, تو اگر آپ ان کو نہیں بتائیں گے ان کو پتہ کیسے چلے گا؟ وہ تو استعمال کرتے رہیں گے. جب تک آپ ان کو بتائیں گے نہیں تب تک ان کو آئیڈیا نہیں ہوگا. ٹھیک, آپ بتا سکتے ہیں, آپ لٹرلی احمد اگر آپ سے وہ پوچھ کے کوئی پرمیشن لیتے ہیں نا, دیٹس فائن. تو اگر آپ نے پہلے سے یہ اسٹیبلش کیا ہو کسی کے ساتھ فرام دا ویری فرسٹ ڈے, تو بینیفیشیل نہیں ہوئے گا, بڑا بینیفیشیل ہو جائے گا. آپ آرام سے ان کو کہہ سکتے ہیں, مینوور کر سکتے ہیں اور منع کر سکتے ہیں. آپ کی میرے خیال میں کویشچن کا آنسر بھی ہو گیا کہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ دس از نو گو ایریا رائٹ ناؤ. جب میں کمفرٹیبل فیل کروں گا, جب ایک آئس بریک ہو جائے گی, تو اس بارے میں آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں. رائٹ ناؤ آئی وڈ سے کہ لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ وٹ ایور دا بزنس از, ان سے آپ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک, اس کے بعد ہم موو کرتے ہیں. اگر اسی طرح آپ کو کچھ اور چیز ہے, ہینڈ شیکنگ ہے, آپ کے کمرے میں آنا ہے, آپ کی کوئی پرسنل اور کوئی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ نے یہ جگہ رکھی ہوئی ہے اور یہاں پہ کوئی اور نہ آئے, تو آپ بتا سکتے ہیں. اس طرح آپ باؤنڈریز کریٹ کرتے ہیں, فزیکلی طور پہ ان کو بتا دیتے ہیں. جب بتا دیتے ہیں, کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہمارا ایک سب سے بڑا لیک لسٹر یہ ہے کہ ہم بتاتے نہیں ہیں, اندر خود ہی سڑتے کوڑتے رہیں گے. ہم لوگ اندر ہی اندر مرتے بھی رہیں گے, بتانا بھی چاہیں گے لیکن بتا نہیں سکیں گے. تو ہمیں یہ بتانا بڑا ضروری ہے ان کو کہ ہماری یہ باؤنڈری ہے, اس کو آپ نے کراس نہیں کرنا. ہمارا سوسائٹی کا اصل میں ایک یہ بن گیا ہوا ہے المیہ, یہ ہے کہ جب تک دوستی ہو, ریلیشن شپ ہو, جب تک ہماری بات ہی نہ مانی جاتی, ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے کوئی پیار کرتے نہیں ہے, یہ دوستی نہیں ہے. حالانکہ ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہماری مقصد ناک پہ رکھی ہوتی ہے, بس ہلکی سی دیر ہے, کسی نے چھیڑ دے, چھڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, کوئی چھیڑ دے ہمیں. تو کیا یہ ٹھیک اپروچ ہے؟ اس طرح آپ نے فزیکل باؤنڈریز جب بنا لی تو آپ کے لیے بڑا اچھا ہو جاتا ہے, آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے, آپ ایزی ہو جاتے ہیں لوگوں سے بات کرنے میں, اسٹیبلش ہو جاتی ہے. تو پھر آپ کو لوگ, آپ خود اندر سے انیزی نہیں ہوتے. اس طرح آپ نے فزیکل باؤنڈری اسٹیبلش کر لی. اسی طرح اب آتی ہے ایموشنل باؤنڈریز. ایموشنل باؤنڈریز ہوتی ہیں جب آپ نے کسی کو وینٹ آؤٹ کرنا ہے, یا کوئی آپ کے پاس آیا ہے اپنا مسئلہ لے کے. ہم لوگ بڑی آسانی سے کسی کی طرف بھی اپنا مسئلہ لے کے چلے جاتے ہیں, کوئی دوست ہو, کوئی بہن بھائی ہوں, بس یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بس ساڑی سنی جائے, ہن مینوں مسئلہ پی گیا ہے تو ہن کھلبلی ہے, جے نہ سنی گئی تو پھر بھی مسئلہ ہے, جے سنی گئی تو بھی مسئلہ ہی ہے, کیونکہ حل ہی نہ ہویا مسئلہ. ٹھیک, تو ہم لوگوں کو اس چیز کے اوپر کام کرنا ہے. ہم لوگوں کی ایموشنل باؤنڈریز بھی ہونی چاہیے پتہ. اب ایموشنل باؤنڈریز کون ہیلدی کریٹ کر پائے گا؟ جو اس کو پتہ ہے کہ میں ایموشنلی ایگزاسٹ ہو رہا ہوں, ہو نوز کہ یہ میری لمیٹیشن ہے, میرا کپ آلریڈی فل ہے, میں آلریڈی اپنے ایموشنس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں, دیر از اے لاٹ دیٹس گوئنگ آن ان مائی لائف. وہی انسان اس چیز, اس لیے میں بات کرتا ہوں بار بار کہ سیلف اویئرنیس ہونا, ٹرو سیلف کو ٹچ کرنا اس کے لیے بڑا ضروری ہے. ایموشنلی ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب آپ کو یہ پتہ نہیں نہ ہوتا کہ آپ کی پلیٹ میں کیا ہے, آپ کی دماغ میں اور اندر کیا چل رہا ہے, اور آپ کس حد تک اگلے کی بات کو سننے کے لیے راضی ہیں, اور اگلا کو اگر آپ بتاتے نہیں ہیں, کیونکہ وہ تو آتے جائیں گے آپ کو بتانے کے لیے. اگر کوئی دوست ہے, کوئی بہن ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی ریلیشن شپ ہے, کوئی بھی ہے, ایموشنل بمبارڈمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے, تو a point will come where you might react to it. تو before reaction you should know کہ میں نے یہاں پہ ان کو بتا دینا کہ right now I'm not available emotionally. میں خود کافی ڈسٹربڈ ہوں, کیونکہ ہمارا یہ تو جو ہے نا خود کو قربان کر دینا لوگوں کے لیے ایک بڑا عام بن گیا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے اپنے آپ کو قربان, سیلف لوزنگ کرتے رہنا. کہ ہمیں اس چیز کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ اگر میں کسی سے پیار کرتا ہوں نا, تو جب تک میں قربان نہیں ہو گیا نا تب تک میں نے پیار ثابت نہیں کیا. بالکل بھی نہیں. یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ آف لو ہے, ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے, سمجھا ہوا ہے. دیکھیں وینٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے, لیکن اگر اگلا انسان اس اسٹیٹ میں ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کو سمجھ سکے, اس ٹائم پہ کوئی بات کرنے کا فائدہ تو نہیں ہوگا. آپ کو ہر بات ماننا ضروری نہیں. انہوں نے آپ کی ایک وقت پہ ایک موقع پہ ہیلپ کی تھی جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کے اوپر برڈن کے طور پہ نہیں ہوگا. وین یو فیل لائک کہ یہ میرے پہ برڈن نہیں ہوئے گا نا, وہاں پہ اگر آپ ان کی ہیلپ کر دیتے ہیں دیٹس فائن.
دیکھیں اس وقت اگر آپ یہ جواب بھی دیتے تو وہ بھی آپ اپنے جذبات میں آ کے کہتے. ابھی رائٹ ناؤ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے. اوور کمٹ کر کے انڈر کمٹ کریں گے, انڈر ڈلیور کریں گے. کمٹمنٹ زیادہ کر لیں گے, ڈلیورنس کم ہوگی. رائٹ ناؤ آپ ان کو بتا سکتے تھے کہ میں ابھی علاج میں تو ہوں, میں اپنا بیسٹ دوں گا اس علاج میں تاکہ میں سیکھ سکوں مینیج کرنا اپنے ایموشنس کو, اپنے جذبات کو, اپنے لائف سٹائل کو میں بہترین بناؤں گا تاکہ. لیکن اس میں اس وقت اگر آپ دیکھا جائے نا, جذباتی زیادہ تھے. جذباتیات سے آپ اوور ویلم تھے, آپ کے ایموشنز اوور فلو کر رہے تھے, آپ ایموشنل تھے. ہم بہت ایموشنل بینگز ہیں, اسپیشلی ہمارا یہ جو ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں نا, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, ہم سارے اسپریچولی اور ایموشنلی بڑے انٹر کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ہم لوگ کلیکٹیوسٹ سوسائٹی کو بلانگ کرتے ہیں. تو سارے ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ نہیں بلکہ کو ڈیپینڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں. ہمارا ساتھ رہ کے بھی گزارا نہیں ہے اور دور ہو جائیں تب بھی گزارا نہیں ہے. دور ہو جائیں تو پھر وڈرالز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پاس ہوں تو پھر غصہ بڑا ہوتا ہے, پھر یاد بڑا آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ اس ٹائم پہ یہ کیا تھا, اس ٹائم پہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا, میں تو ایسی تیسی کر دیتے نہیں آج. ٹھیک, تو اس طرح کے مسئلے مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو یہ ساری چینز اینڈ بیریئرز کو اوور کم کر کے ہمارے ساتھ بلکہ بڑے آنیسٹلی ہو کے ہمیں ان چیزوں کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. اور یہ تبھی آتی ہیں جب آپ کو اپنی باؤنڈریز بتانا آتی ہوں گی, جب آپ کو خود پتہ ہوگا کہ میری کیا لمیٹیشنز ہیں, کس حد تک اویلیبل ہوں کسی بندے کو, اور میں کس حد تک ان کی بات سن کے آگے ان کو ریسیپروکیٹ کر سکتا ہوں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ریسیپروکیٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتے, ہمارا موڈ خراب ہوتا ہے کسی وجہ سے, ہمارا کوئی کنسائنمنٹ تھا نہیں نکلا صحیح, اس کی وجہ سے آپ اپسیٹ تھے, آپ کا کوئی دوست آ گیا, اس نے کہا کہ یار پتہ نہیں میری تو زندگی خراب ہو گئی. اب اس مومنٹ پہ جو ہے آپ کی اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بڑی افیکٹڈ ہے. آپ اس چیز کو نہیں سمجھ سکیں گے, آپ کہیں گے کہ نہیں میں ابھی بڑا غصے میں ہوں, میں خود پریشان ہوں, انٹل انلیس آئی انڈرسٹینڈ کہ میں نے اس چیز کو سمجھنا ہے اور میں نے اس چیز کو ریسیپروکیٹ کرنا ہے. میں اس چیز کو نہیں سمجھ پاؤں گا تو آپ اس کو بتا نہیں سکیں گے صحیح طریقے سے. لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی لمیٹیشن ہے, آپ افیکٹڈ ہیں, آپ رائٹ فل اسٹیٹ میں نہیں ہیں, مائنڈ میں نہیں ہیں, تو آپ ان کو کلیئرلی بڑے پیار سے پولائٹلی بتا دیں گے کہ آئی ووڈ لو ٹو لسن ٹو یور پرابلم, میں آپ کی بات سننا چاہوں گا بڑے اچھے طریقے سے, بٹ رائٹ ناؤ میں سن نہیں سکتا, میں پریشان ہوں خود, آپ میرے پاس تھوڑی دیر بعد آ جائیں. تو کیا وہ انسان آپ سے غصہ ہو کے چلے جائیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے واٹ ول ہیپن؟ اگر وہ تھوڑا سا ناراض ہو بھی جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو تو نہیں ایگزاسٹ کر رہے نا, کیونکہ آپ کی کیپیسٹی نہیں ہے اس وقت. آپ اگر اس کو سنیں گے یا بات کریں گے تو موسٹ لائکلی کیا چانس ہے, ریئیکٹیو ہوں گے. آپ ان کو جو بھی ایڈوائس دینے کی کوشش کریں گے وہ آپ ریئیکشن میں دیں گے, آپ لاجیکل نہیں ہوں گے اس وقت. اگر آپ یہ دیکھیں باؤنڈریز کو ڈیفائن کرنے میں میڈیکیشن کا رول پلے ہوگا, لیکن اس وقت جو سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم تھا اس پہ ایموشنل اوور فلو بہت زیادہ تھا. سارا جو کانٹینٹ تھا وہ ایموشنل تھا. اگر یہ اوور کمٹ کرتے کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا اور یہ ہر بات نہ مان پاتے تو اس سے ان کے بھائی زیادہ افیکٹ نہیں ہوئیں گے. آگے چل کے ان کو زیادہ مسئلہ ہوگا کہ آپ نے تو میرے سے اتنے بڑے بڑے وعدے کیے, اتنی بڑی بڑی کمٹمنٹس کی, پر یہ سارے وعدے اور کمٹمنٹس جو آپ نے مجھ سے کی وہ تو دھرے کے دھرے رہ گئے. ہمیں اپنے لیے مارجن رکھ لینا چاہیے, ہمیں اپنے لیے مارجن رکھ لینا چاہیے کہ نہیں میں اتنا کمٹ کر کے اتنا کر سکتا ہوں, میں اس سے زیادہ نہیں کر پاؤں گا. اگر آپ بتا دیں گے تو دیٹس فائن, اور اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی کریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے, آپ کے ریلیشن شپ میں بھی, اس انسان کے ساتھ بھی, اوور آل بھی. اٹ از بیٹر. دیکھیں آپ ان کو بتائیں, انٹل انلیس آپ ان کو بتائیں گے نہیں ان کو پتہ نہیں چلے گا. پولائٹلی ڈس ایگری کہ آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ مجھے بار بار یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں, بٹ آئی ووڈ لو اینڈ ریئلی اپریشیٹ کہ ابھی آپ مجھے یہ مشورہ نہ دیں. ہماری اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اتنی نہیں ہے, اور میں جو ایڈوائس لینا چاہتی ہوں وہ ذرا پروفیشنل ہو. اگر آپ پروفیشنل ایڈوائس دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ ہاں یہ بھی آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ ابھی یہ اس معاملے کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو آئی ووڈ لائک ٹو کہ آپ اس سے تھوڑا سا دور ہیں. میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گی. جب آپ آئے لینگویج میں ان کو یہ بات بتائیں گی نا assertively, تو اس چیز کو سمجھ جائیں گے. ہو سکتا ہے وہ پہلی ہی دفعہ نہ سمجھ جائیں, آپ کو بار بار کوشش کرنی پڑے اور بار بار بتانا پڑے. ہم لوگ بار بار بتانے سے بھی تو ڈرتے ہیں نا. دیکھیں ان کا ناراض ہونا, ان کو تھوڑا سا ہونا چاہیے ناراض, اس میں کوئی بات نہیں, کیونکہ اگر آپ اپنی ذات پہ
برڈن ڈال کے ان کو خوش کر رہے ہیں تو آپ اپنے بارے میں بھی تو سوچیں نا. کو ڈیپینڈنسی کیا ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتے, ہم اپنی ذات کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں اور اگلے کی ذات کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے ان کو خوش کرتے رہنا ہے. اس میں آپ اپنے اوپر جو ٹراما اور آپ کے اوپر جو ایگزاشن آتی ہے, جو ایکیومولیٹ ہوتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ, کتنی زیادہ ہوتی ہے. آپ اپنے اعصاب کو اتنا مضبوط کریں کہ آپ ان کو پیار سے بتا سکیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. میں اس چیز سے ڈس ایگری کرتی ہوں. اور ان کی بہتری کیا ہے, ان کی بہتری کے بارے میں سوچیں گے کہ ان کی بہتری کیا ہے, کہ آپ ان کی بات مان لی جائے یا ان کو نہ کہہ دیا جائے, ان کو منع کر دیا جائے. اگر آپ ان کی بہتری کے بارے میں سوچیں گے اور آپ یہ سوچیں گے کہ میں اس وقت اس چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتی ہوں لیکن میں ان کو بتا دیتی ہوں, تو وہ بھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تھوڑی بہت, کہ میں ٹھیک ہے یہ جو بات کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو سینس بنا رہی ہے, ہم اس بارے میں بات کر لیں گے. آپ ان کو بالکل ہی نہ کریں. جب آپ ان کو بتاتے ہیں یو مائٹ فیل لائک کہ ان کو برا لگا, لیکن میں آپ کو صحیح بتاؤں لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو. نہ کہہ کے تھوڑا سا برا شروع میں لگتا ہے, لیکن وہ آہستہ آہستہ بوقت سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس میں ہماری بھلائی اور ہماری بہتری ہے, اس لیے ہمیں نہ کر دی گئی. خاندان میں سب کے سامنے بیٹھ کے کہہ دینا کہ یہ تو میری بات ہی نہیں سنتے. ٹھیک. اچھا, اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ وہ کرائسس کریٹ کر کے کیا کرنا چاہیں گے, نشہ کرنا چاہیں گے پیچھے. اس کی وجہ ہوئے گی کہ وہ کسی طریقے سے آپ کا موڈ, کیونکہ آپ ان کے بیماری کے اوپر بات کرتی ہیں, آپ ان کو روکتی ہیں. بالکل, جب آپ کو کسی کا مشورہ نہیں چاہیے اور آپ ان کے انٹرونشن سے آپ کو مسئلہ ہوتا ہے, جب تک آپ ان کو بتائیں گے نہیں تب تک وہ ہٹیں گے نہیں. جب تک آپ ان کو رسپیکٹفلی, اب بتانے کا طریقہ ہے کہ آپ ان کو بتا سکتی ہیں کہ مجھے فیل ہوتا ہے جب آپ اس طرح اپنا اوپینین دیتے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے, آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ میری کیئر کرتے ہیں, بٹ ابھی میں آپ کے اوپینین کو, آپ کی ایڈوائس کو ویلکم نہیں کرتی ہوں. پلیز آپ مجھے اپنا اوپینین نہ دیا کریں, اس سے میرا دل دکھتا ہے. یا جب آپ ساری فیملی کے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اور ان سے اکیلے میں بات کریں, سب کے سامنے نہیں. فیڈ بیک جب بھی آپ نے دینا ہے, فیڈ بیک آپ نے اکیلے میں دینا ہے. فیڈ بیک ہمیشہ اکیلے میں دینا چاہیے, فیڈ بیک سب کے سامنے نہیں دینا چاہیے. کیونکہ اگر آپ سب کے سامنے فیڈ بیک دے رہے ہیں تو وہ فیڈ بیک دینے سے شیم انڈیوس ہوگی اور وہ الٹا اس بات کو سمجھ کے آپ کے پیچھے آئیں گے. Obviously it takes a lot of time. It is not your second nature right now. It is not a part of you. You have not learned this. Once you start learning it, once you start practicing it, with the passage of time, practice makes a man perfect. Practice because کہ آپ بہتر ہوتے جاتے ہیں اس میں. Once you start doing something, کیونکہ آپ پروگریس تو کرتے ہیں, بہتر ہوتے جاتے ہیں.